السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کے فیضان اور حضور قائد ملت کی دعاؤں کے ساتھ حضور امین شریعت کہ تحریر فرمودہ نعتیہ کلام کے کچھ اشعار پیش کروں، وہ بھی اپنے دینی بھائی فاضل دوست اشرف بھائی کی تضمین کے ساتھ، جنہوں نے حضور امین شریعت کے کلام پر تشریحی تضمین لگائی۔ انشاءاللہ دونوں کو میں ایک ساتھ پڑھوں گا، اگر آپ سے ہو سکے تو یاد ہو تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی گنگنائیں۔ آرزوؤں کے گلستان میں بہار آئی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر پہ سرکار کی رحمت کی گھٹا چھائی ہو، میری قسمت کی فرشتوں میں پذیرائی ہو، آستانے پہ اگر ناسی فرسائی ہو، تب تمنا دل سبتین کے بر آئی ہو، گرد طیبہ کا عقیدت سے بنا وہ سرما، خوب تشہیر کرو خوب دکھاو سرما، سب سے بہتر ہے یہی سب کو بتاؤ سرما، خاک دربار محمد کا لگاؤ سرما، قلب میں نور ہو اور آنکھوں میں بینا آئی ہو، سبحان اللہ، دل کا صحرا بنے گلزار تو میں رقص کروں، ہو تمنا یہ ثمر بار تو میں رقص کروں، سامنے ہو شہ ابرار تو میں رقص کروں،
حشر میں جب کہ ہو دیدار تو میں رقص کروں، میں تماشا بنوں مخلوق تماشائی ہو، میں تماشا بنوں مخلوق تماشائی ہو۔ گلے تر و تازہ کھلے دل کی کلی میں یا رب، رہوں سرشار صدا حب علی میں یا رب، کچھ الگ ہو میری پہچان سبھی میں یا رب، رشک عشاق بنوں عشق نبی میں یا رب، وہ ہے یکتا تو مجھے عشق میں یکتا ہی ہو، وہ ہے یکتا تو مجھے عشق میں یکتا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر ہو، نعرہ رسالت، فیضان حضور امین شریعت۔ سارے عالم میں ہے مشہور سخاوت ان کی، کون ہے جس پہ نہیں ہوتی عنایت ان کی، بخش دینا قسم اللہ ہے یہ فطرت ان کی، عیب پوش یہ گنہگار ہے عادت ان کی، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، سنگ اسود کے لیا کرتے ہیں جم کے بوسے، عشق والے نہیں لیتے ہیں صنم کے بوسے، دل میں ہے شوق تو لے عرض حرم کے بوسے، ہر قدم فتح و ظفر کے قدم کے بوسے، شرط یہ ہے تمہیں ایمان میں یکتائی ہو، شرط یہ ہے تمہیں ایمان میں یکتائی ہو۔ سبحان اللہ۔ حق ہے اشرف وہی کونین کے مونس ہوں گے، ہاں وہی اشک بھرے نین کے مونس ہوں گے، میرے سرکار ہی دارین کے مونس ہوں گے، جب کہ مرقد میں بھی سبطین کے مونس ہوں گے، اس کا کیا غم اس کا کیا غم کہ میری قبر میں تنہائی ہو، آستانے پہ اگر ناصیہ فرسائی ہو، تب تمنا
دل سبطین کی بر آئی ہو. نعرہ تکبیر. بار اور درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی. تو اس آیت کریمہ کے بموجب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے. اور کسی کی اطاعت آدمی تبھی دل سے کرتا ہے جب اس کے دل میں اس ذات کی محبت پائی جائے، اس ذات سے وابستگی پائی جائے، تبھی جا کر کے وہ دل کھول کر کے اس کی اطاعت کرتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں، احادیث کریمہ میں جا بجا اس بات پر زور دیا گیا کہ اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ احب اللہ لما یغدو من نعمہ. یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کیوں کریں اور ہم رسول سے محبت کیوں کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ لما یغدو من نعمہ، کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے، وہ ہر لمحہ تم پر اپنے رحمت و انوار کی بارشیں فرماتا ہے. اس لیے تم اللہ سے محبت کرو. اور جب اس لیے تم اللہ سے محبت کرو تو پھر تم مجھ سے بھی محبت کرو، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، کہ اللہ کی محبت کے سبب تم مجھ سے محبت کرو. تو اللہ تبارک و تعالی سے اس لیے محبت کریں کہ وہ ہر لمحہ، ہر وقت ہم پر اپنی نعمتوں کا، اپنی رحمتوں کا فیضان فرماتا ہے، ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے. اور رسول سے محبت کریں کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت کریں اور پھر رسول سے محبت نہ کریں. تو جب ایسا ہوگا کہ ہم اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں، رسول کی محبت پیدا کریں، تو پھر ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. جو ہی ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، ہمارے اندر خود ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور ہماری یہ اطاعت جب اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ ہوگی تو یہ اطاعت اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے گی، اللہ اور رسول اس کو قبول بھی فرمائیں گے.
یہ محبت اگر بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں پیدا کی گئی تو آگے چل کر کے وہ بچے مطیع و فرما بردار ہوں گے، اللہ اور رسول کے اطاعت گزار ہوں گے، اور جب وہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار ہوں گے تو اللہ اور رسول کا جو بھی فرمان ہوگا وہ ان تمام فرمانوں فرمان ارشادات پر عمل بھی کریں گے۔ اور اللہ اور رسول کے ارشادات نمازوں کے متعلق، روزوں کے متعلق، عبادات کے متعلق، ماں باپ کے حقوق کے متعلق، بھائی بہن کے حقوق کے متعلق، عام مومنین کے حقوق کے متعلق، جانوروں کے حقوق کے متعلق، غریبوں کے حقوق کے متعلق، پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق جو بھی اللہ اور رسول کے ارشادات ہوں گے، جب ہمارے دلوں میں ان کی محبت موجود ہوگی تو ہم ان تمام ارشادات پر عمل کریں گے، ان تمام چیزوں کو بجا لائیں گے۔ تو پھر ہمیں اولاد سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، ہمیں اس بات کا بالکل ڈر نہیں رہے گا کہ ہماری اولاد پتہ نہیں ہماری بات سنے گی کہ نہیں سنے گی۔ ہماری اولاد ہمارے لیے باعث عزت بنے گی کہ ہماری اولاد ہمارے لیے باعث شرم بنے گی۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بسا دیں گے پھر ہمیں اولاد کی نافرمانی کا کوئی ڈر نہیں رہے گا، نہ ہمیں اس بات کا ڈر رہے گا کہ ہماری اولاد آگے چل کر کے ہمارے عزت کو سر عام اچھال سکتے، اس بات کا کوئی بھی ڈر ہمارے اندر نہیں رہے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ تین خصلتوں کا۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت انہیں سکھا دو، کیونکہ اپنے نبی کی محبت سکھا دو گے، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں بسا دو گے تو پھر وہ اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی، کیونکہ نبی کی محبت میں وہ نبی کے ارشادات کو مانے گی، اور نبی کے ارشادات میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ تو جو ہی تم اولاد کے دلوں میں سرکار کی محبت بسا دو گے وہ اولاد تمہارے لیے فرما بردار ثابت ہو جائے گی۔ پھر تم اس اولاد کو جو بھی حکم دو گے، چاہے اس اولاد کی مرضی ہو، مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو، وہ ہر حال میں، ہر صورت میں تمہارے حکم کو بجا لائے گا۔ آج کل بالخصوص اس وقت جو ماحول ہے، لڑکیوں کے قدم بہکنے کا، لڑکیوں کے ادھر ادھر جانے کا، لڑکوں کے بری صحبتوں میں پڑنے کا، اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت بسا دیں گے تو ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ صحابہ کرام میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ان کے دلوں میں سرکار کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں میں سرکار کی محبت کو بسا دیتی تھی، اس لیے ان صحابہ کرام کو اپنی اولاد کی نافرمانی کا ڈر نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو جو بھی حکم کہہ دیتے تھے اولاد اس حکم کو بجا لاتی تھی۔ فلاں شخص کے ساتھ نہیں چلنا ہے، وہ اولاد فلاں شخص کے ساتھ نہیں چلتی۔ اولاد سے کہتے تھے کہ فلاں لڑکی سے تمہیں شادی کرنی ہے تو اولاد کہتی تھی بالکل سر پر، سر آنکھوں پر۔ اپنی لڑکیوں سے کہتے تھے تمہیں فلاں شخص سے شادی کرنی ہے، لڑکیاں کہتی تھی سر آنکھوں پر۔ اور اگر ماں باپ کچھ سرکار کی مرضی کے خلاف بھی اگر ماں باپ سے کچھ قدم ادھر ادھر ہو سکتے تھے تو اولاد کے دلوں میں جو انہوں نے سرکار کی محبت بسا دی ہوتی تھی وہ اولاد اس سرکار کی محبت کے سبب ماں باپ سے ان کی شفقت پدری کو سرکار کے فرمان پر عمل کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ صحابہ کرام میں ایک بہت ہی مشہور نہیں ہے، گمنام صحابی
حضرت جلیبیب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ صحابی سرکار سے بہت محبت فرماتے تھے اور سرکار بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے. یہ خوش مزاج تھے، چلتے پھرتے لوگوں کو ہنساتے رہتے، جو مل جاتا تھا کچھ بھی جملہ بول کر کے اس کو ہنسا کر کے آگے بڑھ جاتے تھے، جیسے خوش مزاج لوگوں کا رہتا ہے معاملہ. ان کا کوئی مشہور خاندان بھی نہیں تھا، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ حسین و جمیل نہیں تھے، مال و دولت بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن سرکار کی محبت، ایمان کا جذبہ دل میں ایسا گھر کر چکا تھا کہ اس میں اس کی جگہ کوئی اور چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی. اور اسی محبت کی بنا پر سرکار بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے. لیکن چونکہ یہ چیز یعنی خوش مزاجی ان کے اندر تھی، اس لیے کوئی ان کی خوش مزاجی کو برداشت بھی کر لیتا تھا، لیکن کسی کو اچھا بھی نہیں لگتا تھا. یہاں تک کہ ایک صحابی نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اگر یہ جلیبیب کو ہم نے تمہارے ساتھ کچھ مذاق کرتے ہوئے دیکھا تو پھر تمہارے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں گے ویسا سلوک کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تب جب یہ بات پہنچی تو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کی تربیت فرمانی شروع کر دی، اور تربیت فرمائی، ادب سکھایا، اس خوش مزاجی میں کمی لائی. اس کے بعد ایک دن سرکار بھی اچھے موڈ میں تھے، حضرت جلیبیب بھی سامنے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جلیبیب لا تتزوج، کہ جلیبیب تمہیں شادی نہیں کرنی ہے، یوں ہی زندگی گزارو گے. تو حضرت جلیبیب عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا، نہ مشہور خاندان، نہ مال و دولت، نہ شکل و صورت اتنی اچھی، مجھے تو دیکھ کر ہی لڑکیاں بھاگ جاتی، مجھ سے شادی کون کرے گا، میرے ساتھ گھر کون بسائے گا. پھر سرکار نے فرمایا لا تتزوج، تمہیں شادی نہیں کرنی، ایسے رہنا ہے. پھر انہوں نے وہی جواب دیا. پھر تیسری بار سرکار نے فرمایا، پھر انہوں نے وہی جواب دیا. چوتھی بار سرکار نے فرمایا انی ازوجک، میں تمہاری شادی کروا دوں گا. اور اس کے بعد انصار کرام کا طریقہ رہتا تھا کہ جب ان کے ہاں لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے نسبت حاصل کرنے کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مساہرت والا رشتہ جوڑ کر کے برکت حاصل کرنے کے لیے وہ پہلا رشتہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ اگر سرکار کی مرضی ہو جائے گی تو ہماری بچی آباد ہو جائے گی، سرکار اگر اس کو قبول فرمائیں گے. اس لیے وہ اپنی بچی کا رشتہ سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. تو ایسے ہی پھر سرکار کی جو مرضی رہتی تھی وہ ان کے سامنے ظاہر فرماتے تھے. ایسے ہی ایک صحابی آیا، اپنی لڑکی کی رشتے کی بات فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رشتے کو قبول کرتا ہوں، تمہاری بیٹی کے رشتے کی بات میں منظور کر لیتا ہوں. تو وہ صحابی خوش ہو گیا اور یہ سمجھ گیا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے اس رشتے کو قبول فرمایا.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لیکن میرے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے۔ تو جب سرکار نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ حضور میں گھر جا کر کے اپنی اہلیہ سے اور لڑکی سے بھی مشورہ کروں، ان کو بھی یہ بات بتا دیتا ہوں۔ وہ صحابی گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر کے انہوں نے اپنی اہلیہ سے بات کی کس طریقے سے سرکار نے رشتہ دیا ہے ہماری لڑکی کے لیے۔ تو وہ عورت بھی، وہ اہلیہ بھی وہی سمجھے کہ شاید سرکار نے اپنے لیے رشتہ دیا، وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ لیکن شوہر نے فوراً کہا کہ نہیں، سرکار نے اپنے لیے نہیں دیا بلکہ جلیبیب کے لیے دیا۔ تو وہ کی اہلیہ جلیبیب سے واقف تھی، جلیبیب کے حالات ان کے سامنے تھے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم نے تو اپنی لڑکی کے لیے اتنے اچھے اچھے رشتے ٹھکرا دیے اور سرکار نے جلیبیب کا رشتہ ہمیں دیا، ہمیں تھوڑا سا تعامل ہو رہا کہ ان کے پاس نہ تو مشہور خاندان ہے، نہ مال و دولت ہے، اور نہ ہی حسن و جمال ہے، ہماری لڑکی ان کے ساتھ کیسے گھر بسا لے گی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ ہم سرکار سے اس معاملے میں بات کر لیں گے، یہ باتیں چل ہی رہی تھی، یعنی سرکار کے ارشاد پر عمل کرنے میں اور ادھر اپنی لڑکی کا رشتے کا معاملہ تھا، ادھر سرکار کے ارشاد کا معاملہ تھا، ادھر اپنی بچی کے مستقبل کا معاملہ تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اہلیہ کہنے لگی کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یہ بات رکھیں گے۔ تو میاں بیوی کی، شوہر اہلیہ کی ساری گفتگو اندر ان کی لڑکی سماعت کر رہی تھی، اندر ان کی لڑکی اپنے ماں باپ کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اس لڑکی کے دل میں ماں باپ نے پہلے سے ہی، بچپن سے ہی سرکار کی محبت کو بسا دیا تھا۔ اس لڑکی کے دل میں سرکار کی محبت بس چکی تھی، اور ایسی محبت کہ وہ سرکار کے ارشاد پر کسی بھی حال میں عمل کرنے کے لیے تیار ہے، سرکار کی اطاعت پر کسی بھی حال میں عمل کرنے کے لیے تیار۔ انہوں نے جب اپنے والدین کی بات سنی تو والدین کے پاس آئیں اور کہنے لگی اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرہ، کہ میرے والدین آپ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ٹھکرا رہے ہیں، سرکار نے رشتہ دیا ہے میرے لیے، وہ چاہے اب جلیبیب ہو چاہے کوئی بھی ہو، سرکار نے اگر رشتہ دیا ہے تو مجھے وہ رشتہ ہر حال میں منظور ہے، سرکار نے رشتہ دیا ہے، مجھے کسی بھی قیمت پر وہ رشتہ منظور ہے۔ تو ماں باپ کے قدم تھوڑا تعامل کر رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اپنی بیٹی کے دل میں بچپن ہی سے انہوں نے سرکار کی محبت ڈال دی تھی، تو ان پر تو ماں باپ والی شفقت غالب آنے لگی تھی، لیکن بچی کے دل میں جو انہوں نے سرکار کی محبت ڈال دی تھی، وہ محبت ماں باپ کی شفقت پر غالب آ گئی، اور لڑکی نے کہا کہ میں اس رشتے کو ہر طریقے سے منظور کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر سرکار نے وہ رشتہ دیا ہے تو اس رشتے میں ہر حال میں خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت حاصل ہو جائے گی۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے۔ اور اس کے بعد دونوں کی شادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی، اور دونوں کی شادی کرا کر کے دعا فرمائی کہ اللہم صب علیہا الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشہا قدا قدا، کہ پروردگار اس لڑکی نے میرے رشتے کو قبول فرما لیا، میرے کہنے پر اس نے اس جلیبیب سے شادی کی، جس کو کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا،
میرے کہنے پر اس نے اس لڑکے سے شادی کر لی، پروردگار ان کے گھر میں خوب خیر و برکت عطا فرما، ان کی زندگی کو خوشحال بنا دے، ان کی زندگی میں کسی قسم کی مشکل نہ آئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ایسی برکت اس لڑکی کے گھر میں حاصل ہوئی کہ روایتوں میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی وہی لڑکی تھی جنہوں نے سرکار کے ارشاد پر عمل کر کے جلیبیب جیسے بغیر مال و دولت والے، بغیر حسن و جمال والے شخص کے ساتھ شادی کی تھی۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والی عورت وہی تھی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سے ان کے گھر میں خیر و برکت فرمائی تھی۔ تو یہ لڑکی تھی، تو سرکار کی محبت اس کے دل میں جم چکی تھی، اس لیے سرکار کی اطاعت کرنے میں بھی اس کو کوئی تعامل نہیں ہوتا۔ سرکار کی اطاعت کرنے میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ تبھی جذبہ ہوتا ہے پیدا جب دل میں محبت پوری طرح بس چکی ہو۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی سرکار کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چاروں طرف سے اپنے شہداء کی لاشوں کو جمع کرنے لگے کہ کس کس صحابی کو شہادت کا مرتبہ ملا، کون کون صحابی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ جب وہ تلاش کر کے سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کیا کوئی بچھڑ تو نہیں گیا؟ تم لوگوں نے سارے شہداء کی لاشیں دیکھی، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کوئی ایسا شخص کہ جو نہیں مل رہا ہو؟ صحابہ کرام کہتے تھے کہ نہیں، سب مل گئے ہیں۔ سرکار فرماتے تھے نہیں، دیکھ لو اور کوئی رہ تو نہیں گیا۔ پھر فرماتے تھے، پھر ڈھونڈ کے آتے تھے کہ سرکار نہیں، اور کوئی نہیں رہا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، جلیبیب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ زندوں میں نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی شہداء میں وہ نظر آ رہے ہیں، ان کو ڈھونڈو، ان کو دیکھو کدھر ہیں۔ صحابہ کرام پھر تلاش کرنے نکل پڑتے، اور تلاش کرنے کے بعد انہیں 7 لاشوں کے درمیان میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی لاش مل جاتی ہے، اور ان کی لاش کے ارد گرد جو 7 لاشیں رہتی ہیں وہ 7 کافروں کی لاشیں رہتی ہیں۔ تو صحابہ کرام سرکار کو خبر دیتے ہیں کہ سرکار وہاں فلاں جگہ پر حضرت جلیبیب کی لاش پڑی ہے، ان کو بھی شہادت کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ سرکار تشریف لے جاتے ہیں، آس پاس میں 7 لاشوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ حضرت جلیبیب نے ان 7 کو پہلے جہنم رسید کر کے پھر اس کے بعد خود جام شہادت نوش کر لیا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حضرت جلیبیب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی لاش مبارک کو بغیر کسی دوسرے کی مدد کے خود اپنے دست مبارک سے، اپنے بازو مبارک سے ان کی لاش کو اکیلے اٹھا کر کے قبر پر جہاں ان کو دفن کرنا ہوتا ہے وہاں تک لے کے آ جاتے ہیں، کسی اور کا سہارا نہیں لے کر، تنہا ان کی لاش اپنے بازو مبارک میں لے کر کے جہاں پر دفن کرنا ہوتا ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں پر پھر اپنے بازو مبارک سے اس لاش کو قبر میں اتار کر کے وہاں دفن کروا دیتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں ھذا منی وانا منہ، یہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، ھذا منی یہ مجھ سے ہے، وانا منہ اور میں ان سے ہوں۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں
کہ اس کلمے سے مراد سرکار کی یہ ہے، اس بات میں تاکید پیدا کرنا ہے، اس بات پر زور دینا ہے کہ حضرت جلیبیب کا راستہ میرے راستے سے الگ نہیں تھا، ہم دونوں کا راستہ ایک ہی تھا، اتنا جو ہے وہ قریب راستہ تھا، ایک ہی راستے پر ہم چل رہے تھے کہ فرمایا یہ ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، یعنی ہم دونوں راستے بالکل الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ہم دونوں ایک ہی راستے پر اور ایک ساتھ میں چل رہے ہیں، برابر برابر چل رہے ہیں سب۔ یہ فرمانا مقصود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اپنے اولاد کے دلوں میں سرکار کی محبت بسائی جائے تو پھر اولاد سے کسی قسم کی پریشانی پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو بھی پریشانیاں ہوں گی پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر جو سرکار کی محبت اپنے آپ نے بسائی ہوگی، سارا کام وہی سرکار کی محبت جو ان کے دلوں میں ہے سارا کام وہی کرے گی، کیونکہ وہ محبت انہیں سرکار کی اطاعت پر مجبور کر دے گی۔ اس وجہ سے ان سے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش نہیں آنے والی۔ آپ کا سارا کام یعنی صرف آپ کو بچپن میں کرنا ہے کہ سرکار کی محبت دلوں میں بسانی ہے، سرکار کی محبت بس جائے گی، سرکار کی اطاعت کرا دے گی، وہ سرکار کی محبت ہی ان سے آپ کی فرما برداری کروائے گی، سرکار کی محبت ہی ان سے نمازیں بھی پڑھوائے گی، سرکار کی محبت ہی ان سے سارے شرعی کام کروائے گی جو آپ کے لیے باعث فخر ہوں گے، باعث عزت ہوں گے، اور سرکار کی محبت ان کو ایسا کوئی بھی کام کرنے نہیں دے گی کہ جس کام کی وجہ سے کبھی بھی آپ لوگوں کو شرمندگی ہو جائے۔ اس لیے اپنی اولاد کو اگر بچانا ہے، اپنی لڑکیوں کو اگر بچانا ہے، ان کے قدموں کو بہکنے سے بچانا ہے، ان کو بری صحبت سے بچانا ہے، ان کے ایمان کو بچانا ہے، ان کے دین کو بچانا ہے، ان کے عمل کو بچانا ہے، تو یہ ساری چیزیں بچانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام کر لیجئے، آپ ان کے دلوں میں بچپن ہی سے سرکار کی محبت بسا لیجئے، باقی اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا سارا کام وہ محبت کرے گی جو محبت آپ لوگوں نے ان کے دلوں میں بسا دی ہوگی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ سب سے پہلے، اور اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں فرمائی، نہیں، بلکہ جو ہی ہوش سنبھالیں، جو ہی سمجھنے لگیں، سمجھوال ہو جائیں، وہیں سے ان کے دلوں میں سرکار کی محبت بسا لو۔ محبت کیسے بسائی جائے؟ سرکار کی سیرت مبارکہ سنا کر کے، بچپن ہی میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس واقعات، عبرت انگیز واقعات ان کو بچپن ہی سے سنا دو۔ ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے کے بجائے بچپن ہی سے ان کو سرکار کی سیرت اور پھر سرکار کے حوالے سے صحابہ کرام جو تعظیم اور ادب اور محبت، وہ تمام واقعات ان کو بچپن ہی میں آپ لوگ سنا دیا کریں، تو بچپن ہی سے ان کے اندر سرکار کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ ادھر ادھر بہکنے سے بچ جائیں گے، ان کا ایمان، ان کا سب کچھ بچ جائے گا۔ تو آج ہماری بے راہ روی کا واحد علاج کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں سرکار کی محبت بسا دیں، کیونکہ محبت بس گئی تو وہ سرکار کے طریقے پر ہی چلیں گے، سرکار کی اطاعت گزاری ہی کریں گے، اور سرکار کی اطاعت گزاری کریں گے، سرکار کے طریقے پر چلیں گے تو وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچیں گے، وہ نجات تک پہنچ جائیں گے، انہیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ محبت دل میں نہیں بسا دیں گی تو پھر ان کے دلوں میں کسی اور کی محبت آ جائے گی، کیونکہ دل ایک محبت کو قبول کر لیتا ہے، اور ایک محبت اگر صحیح سے دل میں بس گئی پھر کوئی دوسری محبت اس کے دل میں نہیں بستی۔ محبت جب دل خالی دیکھتی ہے تبھی وہ اس میں بس جاتی ہے،
ایک عربی شاعر نے کہا اتان الہوا قبل ان اعرف الہوا، کہ میرے پاس محبت آئی محبت کے بارے میں جاننے سے پہلے، محبت کے بارے میں علم رکھنے سے پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس محبت آئی. میرے دل میں محبت کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا، میں محبت کو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، میرا دل بالکل خالی پڑا ہوا تھا. تو اتان الہوا قبل ان اعرف الہوا، کہ محبت جاننے سے پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس محبت آئی. فصادف قلبا خالیا فتمکنا، اس نے دیکھا کہ میرا دل خالی ہے تو وہ اسی میں جا کر کے بیٹھ گئی. تو ایک کی محبت اگر دل میں بس گئی پھر اس میں کسی دوسرے کی محبت نہیں بس سکتی. اور اب یہ مت سمجھیں کہ سرکار کی محبت الگ ہے، صحابہ کرام کی محبت الگ ہے، اولیاء کرام کی محبت الگ ہے. وہ سب محبتوں کا سلسلہ وہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہم پر ہر وقت برستی رہتی ہیں. اور پھر سرکار نے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، کہ سرکار کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو. اور وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میری محبت کے سبب پھر میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور پھر میری محبت کے سبب میرے صحابہ سے بھی محبت کرو. میری محبت کے سبب میری امت کے میرے فرما برداروں سے، میرے اولیاء سے کر لو. تو یہ ساری محبتیں یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی محبت الہی کی شاخیں ہیں. یہ ساری محبتیں اسی محبت الہی سے جوڑ دیتی ہے. صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، اولیاء کاملین سے محبت، بزرگان دین سے محبت، یہ ساری محبتیں سرکار کی محبت سے جوڑ دیتی ہیں. اور سرکار کی محبت یہ اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں. تو یہ محبتیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ محبتوں کا سرچشمہ، یہ ساری محبتیں ایک ہی ہیں. اگر ایک محبت اس دل میں آ گئی تو پھر دنیاوی محبت اس دل میں، دنیا کے کسی شخص کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی. اس لیے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے جتنے بھی متعلقین ہیں وہ ساری محبتیں اپنی اولاد کے دلوں میں بسا دو، تبھی اولاد سرکار کے طریقے پر چلے گی. اور اگر یہ محبت نہیں بسائی گئی تو ہماری اولاد جو ہے وہ سرکار کا طریقہ چھوڑ دے گی، ہماری قوم سرکار کا طریقہ چھوڑ دے گی. اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم اپنی دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی سرکار کی محبت ہی سب کچھ ہے. اس لیے جتنا ہو سکے سرکار کی محبت کو ہی دلوں میں بسانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت کو بسا دے اور سرکار کی اطاعت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ